اور آپ نے ایک عجیب اور فقید المثال فیصلے فرمائے جو ہم سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عام آدمی کی عقل اور اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا جتنی صلاحیت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، خود امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مدد لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا نے اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو اور اپنے غلام کو بازار بھیجا، غلام کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ، کسی کام سے بھیجا۔ غلام بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ راستے میں یہ دعویٰ کر دیا، جب آبادی میں پہنچے تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بات سمجھے؟ آقا نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلام کو بھیجا کہ جاؤ کسی کام کے لیے۔ بازار پہنچ کر غلام نے یہ دعویٰ کر دیا، چونکہ عمر میں بڑا تھا تو کہنے لگا میں اس کا آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے۔ کچھ آدمی شکل و صورت کے اور پرسنالٹی کے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے آفیسر لگتے ہیں، بڑے کسی عہدے پہ لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، اور کچھ کسی بڑے عہدے والے بھی اتنے سادگی والے یا ایسی جسامت والے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کر وہ سوچیں گے کہ یہ آئی جی صاحب ہے، یہ فلاں آفیسر صاحب ہے، یہ قاضی صاحب ہے۔ تو شکل و صورت ایسی ہوتی ہے۔ تو وہ جو غلام تھا بڑا ہٹا کٹا صحت مند آدمی تھا اور اس کا لڑکا ذرا کمزور تھا، تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں آقا ہوں، یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ غلام اپنے آقا کے بیٹے کو ہی بیچنے لگ گیا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو غلام نہیں ہوں۔ اس نے بھی شور مچا دیا، یہ جھگڑا فساد ہو گیا، لوگ جمع ہوئے، فیصلہ لے کر آئے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں آقا ہوں، غلام نے، یہ میرا غلام ہے۔ اور جو آقا کا لڑکا تھا وہ کہنے لگا حضور یہ ہمارا غلام ہے، میں تو اس کے آقا کا بیٹا ہوں، یعنی یہ میرا بھی غلام ہے، باپ کا غلام میرا غلام۔ یہاں آ کے اس نے الٹ دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ایسے فیصلے آپ کے موجود ہیں کہ آپ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تو ان سے پوچھے بغیر بھی اللہ آپ پر حق کو ظاہر فرما دیتا تھا۔ ابھی جو آخری فیصلہ اس کے آج کے بیان میں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اللہ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی۔ یہ وہ مولا کائنات جو فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے فاتحہ میں، جو فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ ہے اس کی با میں، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا، ایسی بصیرت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو دیوار ہے اس میں 2 سوراخ کر دو۔ دیوار میں سوراخ کر دیے اور کہا دونوں کی گردن سوراخ سے باہر نکالو۔ وہ لڑکا اور جو غلام تھا دونوں کی گردن باہر نکالی۔ کہا اب جاؤ اور وہ تلوار لاؤ جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی، کہ یہ تلوار عدل و انصاف قائم کرتی ہے، حق کا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ تلوار لے کر دیوار کے اس طرف کھڑے ہوئے جہاں صرف گردنیں نکلی تھی، آپ نے فرمایا کہ اب اپنے خادم سے کہا کہ جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا، اب جب اس طرح بالکل آدمی موت کے کنارے پر کھڑا ہو کہ پتہ نہیں گردن کس کی کٹے گی، اور آواز آئے کہ جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، تو غلام ایک دم پیچھے ہوا۔ جب اس نے سنا کہ غلام کی گردن کاٹ دو تو وہ ہلا، پیچھے ہوا۔ آپ نے فیصلہ کر دیا، اور وہی ہلا تھا جو غلام تھا، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ تو ہی غلام ہے اور یہ تیرا آقا ہے۔ یوں آپ کے فیصلے سے واضح